السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آصف زرداری نے سینٹ انتخابات کے لیے ترب کا پتہ کھیل لیا ہے اور عمران خان کے اتحادیوں کو توڑنے کے لیے بڑی چال چل دی ہے، ایک جابر اور ظالمانہ چال۔ اور ایم کیو ایم کے سامنے 2 سینٹ کی نشستیں رکھ دی ہیں کہ آپ ایک نشست آپ کی بنتی ہے، آپ 2 نشستیں لے لو۔ وہاں سے پی ٹی آئی سے تو آپ کو ایک نشست بھی نہیں ملے گی، وہاں پر تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت زیادہ ڈپھیڑ پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ وہاں پر پنگے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے تو آپ کو کوئی زیادہ کوئی امید نہیں ہے۔ لہٰذا آئیں ہمارے ساتھ اور ہم سے 2 نشستیں لے لیں، ایک جنرل کی لے لیں اور ایک ویمن کی لے لیں، خواتین کی، اور موجیں کریں اور اس کے بعد آگے بھی چلتے ہیں۔ آپ نے کراچی میں سیاست کرنی ہے، سندھ میں سیاست کرنی ہے، ہم نے بھی یہیں پر ابھی تک پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے، آگے بھی آئے گی، تو آپ کے ساتھ ہم مستقل ایک یارانہ رکھنا چاہتے ہیں، تو چلیں۔ تو ایم کیو ایم نے یہ آفر سن کر، وہ کوئی ہوتا ہے نا کسی کے سامنے یوں 2 اصلی گھی کے، دیسی گھی کے لڈو لا کر رکھ دیے جائیں موتی چور کے، اور وہ لڈو جو ہے وہاں پڑے ہوں اور وہ پھر منہ میں پانی نہ بھر آئے، تو متحدہ قومی موومنٹ جو کافی عرصے سے محرومیوں کا شکار تھی، اس کے منہ میں پانی بھرایا ہے اور انہوں نے انکار نہیں کیا۔ حکومت کی اتحادی ہونے کے باوجود، پی ٹی آئی کی اتحادی ہونے کے باوجود، انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کی جو پیشکش ہے، اس پیشکش کو اپنی رابطہ کمیٹی میں لے کر جائیں گے اور وہاں سے ہم فیصلہ کریں گے۔ اندر کی بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان حکومت میں رہ کر وہ جو ان کی پولیٹکس ہے، وہ ان کو زیادہ نقصان ہے۔ پی ٹی آئی عملی طور پر کراچی میں ایم کیو ایم کی ریپلیسمنٹ ہے، ان کے متبادل کے طور پر آئی ہے، لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر رہنے کا مطلب ہے اپنی سیاسی موت۔ تو 2 سینیٹر اگر ملتے ہیں تو لے لیں، اور اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اسکور بھی برابر کرنا ہے، کراچی میں ان کی سیٹیں لے جانا، اور اس کے علاوہ جو وعدے وعید کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو یہ سارا کچھ برابر کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور اگر یہ وہ نہیں کرتے ایم کیو ایم والے، تو بھی پیپلز پارٹی کو سندھ میں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی وہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی پہلے بھی کہ سندھ میں ایم کیو ایم کے لوگ الگ الگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی ڈیل کر چکی ہوئی ہے۔ وہاں پر وہ سارے لوگوں کو گھیرنے کے بعد پھر آصف زرداری نے آج ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں اپنا ایک وفد بھیجا بہادر آباد، وہاں پر عامر احمد خان اور ایم کیو ایم کے دیگر قائدین جو ہیں وہ وہاں پر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو پیپلز پارٹی نے پیشکش رکھی ہے، اس پیشکش کے بعد وہ رابطہ کمیٹی میں جائیں گے، اور ایم کیو ایم کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت وہ کریں گے۔ لیکن آصف زرداری صاحب نے ترب کی چال چل دی ہے۔ اب اگر ایم کیو ایم چھوٹا سا اگر ہے، بڑا اگر نہیں ہے اب اس میں، کیونکہ ایم کیو ایم میں زیادہ جو اس خیال کے لوگ ہیں، اور جو فیصلہ میں نے بتایا کہ وہ خاموشی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں، جائیں گے، تو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی سے فیصلہ آ جائے گا۔ فیصلے کا اعلان جو ہوگا، وہ جو بھی ہو، ووٹ جو ہے زیادہ امکان ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمکا کرے گی، ڈیل کرے گی، یا جو بھی اس کو کہہ دے متحدہ قومی موومنٹ وہ کرے گی، اور اس کے بعد پھر ان کے جو 7 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں، وہ ملیں گے یوسف رضا گیلانی کو۔ اب یہ ساری اصل گیم کہ آصف زرداری 2 نشستیں سینٹ کی لے سکتے ہیں، وہ کیوں ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈال رہے ہیں؟ اور ایم کیو ایم کو 2 نشستیں سینٹ کی دینے کا مطلب نرا عذاب ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کہ آپ اپنے صوبے سے 2 نشستیں سینٹ کی آپ جیسے تیسے وہ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ہم 10 نشستیں وہاں سے، یہ جی ڈی اے والے بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 11 میں سے 10 نشستیں آرام سے لے سکتی ہے۔ فیصل ووڈا والی نشست ہے، وہ ذرا اس پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو لیکن باقی وہ انہوں نے جو حساب کتاب لگایا ہوا ہے، جس طرح معاملات ٹھیک کیے ہوئے، تو وہ جس طرح ڈیلنگ کی ہوئی ہے، تو وہ لے سکتے ہیں 10 نشستیں۔ تو پھر کیوں؟ تو اصل معاملہ ہے قومی اسمبلی میں، اصل معاملہ یوسف رضا گیلانی والی نشست کا، اصل معاملہ ہے عمران خان کی حکومت گرانے کا۔ یوسف رضا گیلانی کو کی جیت کا مطلب عمران خان کی حکومت کا گر جانا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ گزارش کی تھی اپنے سب سے پہلے والے ویلاگ میں، جب یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ بنے تھے سینٹ کے، کہ اصل تو تحریک عدم اعتماد ہوگی 3 مارچ کو، تو اصل معاملہ ہے وہ 3 مارچ والا۔ اب وہ 3 مارچ والے معاملے کو لے کر پھر وہ جو لانگ مارچ ہے، آپ دیکھیں نا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اعتماد بڑھ گیا ہوا ہے۔
مریم نواز آج حمزہ شہباز رہا ہوئے، بہت سی چیزیں اب چینج ہو رہی ہیں نا، تو وہ اعتماد تو بڑھے گا۔ اب حمزہ شہباز کیسے رہا ہوئے، حمزہ شہباز سے پہلے شہباز شریف صاحب کی رہائی ہونی تھی، میری انفارمیشن یہ تھی کہ فروری میں شہباز شریف باہر آ جائیں گے، لیکن پھر وہ پتہ چلا تھا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے صاحبزادے کو باہر نکالیں، اس کے بعد میں باہر آؤں گا، تو صاحبزادے باہر آ گئے، اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے، تو مسلم لیگ نون کا اعتماد بھی یہ ساری گیم کے بعد بڑھ گیا ہے۔ یہ خاص طور پر یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا امیدوار بنانے کے بعد جس طرح معاملات چینج ہو رہے ہیں، جس طرح وہ غیر جانبداریاں آ رہی ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن ایکٹ کر رہا ہے، جس طرح ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اب صرف ایک چیز آ کے پھنس گئی ہوئی ہے، وہ ہے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کا جواب سے مراد رائے۔ تو سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس میں جو رائے مانگی گئی تھی اس کا جواب پیر کو جو ہے وہ کاز لسٹ میں آ گیا ہوا ہے کہ پیر کو سپریم کورٹ جو ہے وہ صدر صاحب کو اپنا بتا دے گی اپنی رائے کہ سینٹ کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے۔ ایک چیز جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اگر آئین کہتا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہوگی تو پھر سینٹ کا انتخاب ہوگا، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال وہ تو کیونکہ ایک ریمارکس تھے، اب پراپر رائے جو ہے وہ آئے گی۔ اگر وہ رائے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے آتی ہے تو زیادہ امکان ہے کہ خان صاحب کی گیم ہو گئی ہے اوور۔ جس طرح چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور پھر جس طرح مریم نواز کا یہ کہنا، وہ جو بات میں کہہ رہا تھا حمزہ شہباز کی رہائی کے وقت جب وہ کوٹ لکھپت گئیں جیل کے باہر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، تو اس گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا مریم نواز صاحبہ نے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو وجہ کیا ہے جی لانگ مارچ کی ضرورت کیوں نہ پیش آئے؟ کیا آپ نے ڈیل کر دی؟ وہ میں سن رہا تھا سما ٹی وی پہ، وہ بڑا مذاق کرتے، سما ٹی وی والے نا بہت کمال کرتے ہیں ویسے میڈیا، وہ خیر ان کا تو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ انہوں نے اس کو کہا مریم نواز کا یو ٹرن، وہ پھٹے چلائی جا رہے ہیں سب کے، وہ ہاں اس میں شیخ رشید صاحب بھی آ گئے تھے، پھر آج یہ بھی کل ہم ڈھونڈ رہے تھے شیخ رشید صاحب کو کہاں گئے، آج مریم نواز کے اس اسٹیٹمنٹ پہ پھر سما پہ شیخ رشید صاحب آ گئے تھے، اور وہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے۔ شیخ رشید صاحب کمال باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ معاملات کو کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے، دیوار کے ساتھ نہیں جانا لگنا چاہیے، سب کو بند گلی میں نہیں جانا چاہیے۔ یعنی کہاں شیخ رشید صاحب کہ تم دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کیا تھا گیس جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے سرکاری ملازمین پر لگائے استعمال ہوئی تھی، اصل استعمال ہوگی پی ڈی ایم پر، اور حلوے والی دعوت جو ہے وہ اب اس کی میعاد ختم ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی، اب یہ آئیں گے تو ان کا خاطر تواضع ذرا وہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لیکن شیخ رشید صاحب بدلے تھے آج اپنی باتوں میں، اپوزیشن پر تھوڑی سی تنقید کر رہے تھے لیکن بدلے تھے، صلح جوئی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال وہ پھر مریم نواز نے جو کہا کہ لانگ مارچ کی ضرورت شاید نہ پیش آئے، اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اعتماد جو میں بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اب اعتماد آ گیا ہوا ہے۔ اعتماد یہ آ گیا ہے کہ جناب ہم تو عدم اعتماد کے ذریعے اس کو گرا سکتے ہیں، اور وہ اعتماد کیوں آیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک پیغام آیا، یوسف رضا گیلانی صاحب لے کر گئے تھے۔ وہ پیغام یہ تھا کہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی کہ سینٹرل پنجاب سے پی ٹی آئی کے کافی ایم این ایز جو ہیں وہ ہمیں ووٹ دینے کے لیے راضی ہیں، مگر ان کی شرط ایک ہے کہ جناب آپ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہمیں کنفرم کریں کہ ہم اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ڈن، ڈیل ڈن۔ گیلانی صاحب نے کہا کہ سرکار آپ پوچھ لیں ذرا، انہوں نے کہا سر ڈن، بات ختم ہو گئی۔ اب شاہد خاقان عباسی نے ڈن کر دیا تو کل کو اگر نواز شریف صاحب بھی نہیں مکر سکتے۔ شاہد خاقان عباسی اپنی زبان پر پہرا دینے والے آدمی ہیں، تو اعتماد تو پھر آئے گا نا۔ مریم نواز تو پھر یہ کہیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اس کو ہمارا وہ میڈیا جو ہے عمران خان صاحب کا پمفلیٹ میڈیا جو مرضی اس کو ٹرانسلیٹ کرے، اس کو جو مرضی ترجمہ کرے کہ مریم نواز نے یو ٹرن لے لیا۔ بھائی یو ٹرن لینے کا مطلب ہے کہ بھئی ہم اس سے پہلے گھر بھیج دیں حکومت کو، بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے الگ چیز ہے، لیکن وہ جب حکومت کے ارکان اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہو اور حکومت کو پتہ ہو کہ ہمارے کون کون سے ارکان رابطے میں ہیں اور حکومت بے بس ہو کہ کچھ کر بھی نہ سکے، تو پھر یہ تو کہنا بنتا ہے نا مریم نواز صاحبہ کا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور بلاول بھٹو بھرے جلسے میں انہوں نے کوہاٹ میں وہ ایک سینیٹر اور ایک ایم پی اے کے پی کے سے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، دو بھائی شمیم افریدی اور امجد افریدی، تو ان کی شمولیت پر انہوں نے جو تقریر کی اس پر انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یوسف رضا گیلانی کو کینڈیڈیٹ بنا کر
یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے دور میں بھی ایم این ایز کی عزت کی، پارلیمنٹ کی عزت کی، ایوان کی عزت کی. اس دور میں تو ایوان کی کوئی عزت ہی نہیں کرتا تھا، پارلیمنٹ کی اور ارکان کی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تو ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو امیدوار بنا کر کم از کم اتنا کر دیا ہے کہ حکومت جو اپنے ایم این ایز کے ساتھ کو پوچھتی تک نہیں تھی، رابطہ تک نہیں رکھتی تھی، اب ان سے رابطہ کر رہی ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کیوں دیر اس لیے ہو چکی ہے کیونکہ ان کے جو ایم این ایز ہیں نا، یہ اب ہم سے کر رہے ہیں رابطے. یعنی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایز پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. 25 ایم این ایز والا میں آپ کو بڑا عرصے سے بتا رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، تاکہ بھائی ایک چیز جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس آن ریکارڈ کوئی چیزیں آئیں، اور اس لیول کی قیادت مریم نواز اگر یہ کہے کہ بھائی ہمیں شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لانگ مارچ سے پہلے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، عدم اعتماد کے ذریعے بھیجیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا شاید ضرورت ہی پیش نہ آئے، ضرورت پیش نہ آئے ہم ٹارگٹ اپنا پہلے حاصل کر لیں. تو وہ ٹارگٹ پہلے کیسے حاصل ہوگا؟ وہ حاصل ہوگا جناب ایم کیو ایم جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے. وہ آپ پرویز الہی صاحب کی چالاکی دیکھیں آپ. اب پرویز الہی صاحب والی اس خبر پہ میں اسی وجہ سے بھی بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ ساری گیم کا پتہ ہے کہ کیسے گیم ہوئی تھی پنجاب والی، اور میں یہاں پر گزارش بھی کر چکا ہوا ہوں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے پرویز الہی کا ترلا کیا تھا کہ ہمیں بچا لو، پنجاب میں سب کو یہ آفر کرو اپوزیشن کو کہ اپنی استعداد کے مطابق جن کے جتنے ایم پی ایز ہیں اس کے مطابق اپنے کینڈیڈیٹس دیں. تو پرویز الہی صاحب نے وہ ڈیل مان لی تھی، اور مسلم لیگ نون ڈری ہوئی تھی، بالکل اسی طرح ڈری تھی جس طرح پی ٹی آئی ڈری ہوئی تھی. پی ٹی آئی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں مسلم لیگ نون یا اپوزیشن ہمارے لوگ نہ توڑ لے، اور مسلم لیگ نون ڈری ہوئی تھی کہ یار کہیں ہمارے لوگ نہ آگے پیچھے ہو جائیں. 5 سال پہلے ہی ہو چکے تھے. اگر وہ لوگ آگے پیچھے ہو گئے ہمارے، اگر الیکشن ہم نے اپنے سے زیادہ اپنی جو تھی عددی اکثریت ہے اس سے زیادہ اگر کینڈیڈیٹ دیے، اور ہمارے 2-4 لوگ بھی آگے پیچھے ہو گئے، تو تحریک کو ہوگا نقصان. تو اس لیے نون لیگ بھی مان گئی. پیپلز پارٹی نے ایک کینڈیڈیٹ دے دیا تھا، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے ہونے جا رہا تھا الیکشن. بلاول بھٹو اور مریم نواز کی 2 روز پہلے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات سے پہلے ہم یہ خبر دے چکے تھے کہ پیپلز پارٹی فیصلہ کر چکی ہے وتھڈرا کرنے کا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے یہ کہا تھا پیپلز پارٹی کو کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ وتھڈرا کریں تاکہ پنجاب کا ٹنٹا نہ مکائیں، یہاں پر کوئی ٹینشن نہ ہو، یہاں سے ہم ان اپوز سارے کینڈیڈیٹ کروا لیں. تو مسلم لیگ نون کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ وتھڈرا کیا، اور ویسے بھی پی ڈی ایم میں مشترکہ کینڈیڈیٹس کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا. قومی اسمبلی میں کے پی کے میں فرحت اللہ بابر کو مسلم لیگ نون سپورٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے. تو اسی ڈیل کے تحت پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ وتھڈرا کر لیا. مگر پرویز الہی صاحب نے اپنے قریبی صحافیوں کو یہ کہا کہ میں نے آصف زرداری صاحب کو فون کر کے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ وتھڈرا کروایا ہے. اب یہ ہے گیم. ایم کیو ایم کو آصف زرداری صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے، آ جائیں گے، آفر کر دی ہوئی ہے، لڈو پکڑا دیے ان کو کہ بھئی کھاؤ، لڈو بڑے مزیدار ہیں، اس کے بعد آگے بھی بہت کچھ ملے گا. ادھر سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ اشارے کر رہے ہیں کہ میرے رابطے آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، آصف زرداری صاحب بھی میری مٹھی میں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پنجاب میں ہم نے آپ کا کام کر دیا خان صاحب، اب آپ ہمیں اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے. آصف زرداری صاحب تو ہمارے کہنے میں ہیں، اگر ہم ان سے کینڈیڈیٹ وتھڈرا کروا سکتے ہیں تو کیا ہم ان کے کہنے پر ان کو اپنا ووٹ نہیں دے سکتے؟ تو مسلم لیگ نون کا بھی 5 مسلم لیگ قائد اعظم کے بھی ایم این ایز ہیں، تو وہ بھی اگر ادھر چلے جاتے ہیں تو اتحاد تو ہو گیا ختم. عمران خان جن سہاروں پر عمران خان صاحب کی کرسی ہے وہ تو ہو گئی ڈاواں ڈول. وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوگی، گر جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو پھر مریم نواز کا یہ جملہ، اس کا ترجمہ جو مرضی کیا جائے، پھر لانگ مارچ کی ضرورت واقعی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قائد اعظم عمران خان کی حکومت کو چھوڑنے کے لیے اب بارگیننگ کر رہی ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی. پرویز الہی صاحب کے رابطے جو ہیں وہ بہت قریبی رابطے ہیں. وہ رابطے تھے تو ان اپوز کروائے نا سارے کینڈیڈیٹ، ورنہ جس لیول پہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے اختلافات ہیں، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ان اپوزڈ کرتے سینٹ کا انتخاب؟ انہوں نے کیا، اور یہ سارا کمال کیا پرویز الہی نے، کیونکہ پرویز الہی جو ہے وہ فیوچر میں عمران خان کا ساتھ نہیں دینے جا رہے، وہ فیوچر میں ساتھ دینے جا رہے ہیں نواز شریف کا اور آصف زرداری کا. اسی وجہ سے مریم نواز کہتی ہیں کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ آئے.
اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 26 مارچ سے پہلے عمران خان جا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.